السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے قرآن پاک کی سب سے خوبصورت سورت سورہ یوسف اور اس میں بیان کردہ نبی حضرت یوسف علیہ السلام کے مکمل واقعہ پر۔ یہ قصہ قرآن صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، یعنی ہم تمہیں بہترین قصہ سنا رہے ہیں۔ یہ وہ صورت ہے جس میں محبت، جدائی، صبر، آزمائش اور آخر میں وحدت کا درس ہے۔ تو دوستو تیار ہو جائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ ان کے 11 بھائی اور حضرت یوسف علیہ السلام سب سے چھوٹے اور پیارے تھے۔ بائبل میں ان کا نام جوسف۔ ایک رات حضرت یوسف نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ خواب انہوں نے اپنے والد کو سنایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے، بیٹا یہ خواب دوسرے بھائیوں کو مت سنانا ورنہ وہ تم سے حسد کریں گے۔ بھائیوں کو پہلے ہی یوسف کی والد محبت جلنے لگی تھی۔ وہ اس محبت کو برداشت نہ کر سکے اور سوچا کہ کیسے یوسف کو راستے سے ہٹایا جائے۔ جب یوسف 16 سال کے ہوئے تو بھائیوں نے اصرار کیا، اب وہ بڑے ہو گئے ہیں، ہمارے ساتھ جنگل چلیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو فکر تو تھی لیکن مجبوراً انہیں جانے دیا۔ جیسے ہی وہ گھر سے دور نکلے بھائیوں نے سازش شروع کر دی۔ انہوں نے سوچا کہ یوسف کو کہیں دور پھینک دیا جائے۔ وہ ایک گہرے اندھے کنویں کے پاس پہنچے، یوسف علیہ السلام کی قمیض اتاری اور انہیں زبردستی کنویں میں پھینک دیا۔ التماسیں کی گئیں مگر بھائیوں کے دل پتھر ہو چکے تھے۔ وہ واپس لوٹے تو ایک بکری ذبح کی، اس کا خون یوسف کی قمیض پر لگایا اور رو رو کر واپس گئے۔ باپ سے کہا، ابا جان بھیڑیا آ گیا اور یوسف کو کھا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یقین نہ آیا۔ انہوں نے صبر کا دامن نہ چھوڑا اور فرمایا، بلکہ تم نے اپنے نفس نے ایک بات بنا لی ہے، سو صبر جمیل اور اللہ ہی مدد کرنے والا ہے۔ ادھر یوسف علیہ السلام کنویں میں تھے کہ ایک قافلہ وہاں سے گزرا۔ انہوں نے پانی بھرنے کے لیے ڈولو ڈالا۔ ادھر یوسف علیہ السلام کنویں میں تھے کہ ایک قافلہ وہاں سے گزرا۔ انہوں نے پانی بھرنے کے لیے ڈول ڈالا تو یوسف اس ڈول سے چمٹ گئے۔ قافلے والے حیران رہ گئے۔ انہوں نے یوسف کو چھپا لیا اور چند درہموں کے عوض بیچ دیا اور بیچا جا کر مصر میں۔ یہاں مصر کے عزیز گورنر پوتیفار نامی شخص نے انہیں خریدا۔ ان کی بیوی زلیخا تھی۔ عزیز نے کہا، ہم اسے بیٹا بنا لیں گے، لیکن زلیخا پر یوسف کا حسن غالب آ گیا۔ وہ ان سے برائی کا ارادہ کرنے لگی۔ ایک دن جب عزیز گھر سے باہر تھے، زلیخا نے دروازے بند کر لیے اور یوسف کو بلایا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، معاذ اللہ یہ برا کام ہے، میرا رب تو مجھے بچانے والا ہے۔ یوسف علیہ السلام بھاگے اور دروازے کی طرف لپکے۔ زلیخا نے پیچھے سے ان کی قمیض پکڑ کر پھاڑ دی۔ اسی وقت عزیز دروازے پر آ گئے۔ زلیخا نے الٹا الزام لگا دیا کہ یوسف میرے ساتھ برائی کرنا چاہتا تھا، لیکن اللہ نے یوسف کی مدد کی۔ زلیخا کے گھر میں ایک بچہ گواہ بنا۔ قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اس گواہ نے کہا، اگر قمیض آگے سے پھٹی ہے تو عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹا ہے، اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچا ہے۔ قمیض پیچھے سے پھٹی تھی اس لیے عزیز کو سچ معلوم ہو گیا، لیکن شہر کی عورتیں زلیخا پر طنز کرنے لگی کہ دیکھو عزیز کی بیوی نوکر پر دل ہار بیٹھی۔ زلیخا نے ان عورتوں کو بلایا اور انہیں پھل دیے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام آئے تو عورتیں ان کا حسن دیکھ کر ہوش کھو بیٹھی اور چھریوں سے اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ ان کا کہنا تھا، ماشاءاللہ یہ تو کوئی بشر نہیں، یہ تو کوئی عظیم فرشتہ ہے۔ اس واقعے کے بعد زلیخا یوسف کو قید میں ڈلوا دیا۔ یوسف علیہ السلام جیل گئے۔ وہاں ان کے ساتھ 2 اور قیدی آئے، ایک بادشاہ کا ساقی یعنی کہ شراب پلانے والا اور دوسرا باورچی۔ انہوں نے خواب دیکھے۔ ایک نے کہا، میں خواب میں دیکھا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا، میں نے دیکھا ہے کہ سر پر روٹیاں ہیں اور پرندے کھا رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے پہلے انہیں توحید کا پیغام دیا اور کہا کہ خوابوں کی تعبیر مجھے میرے رب نے سکھائی ہے۔ پھر تعبیر دی، تم میں سے ایک ساقی بادشاہ کو شراب پلائے گا اور دوسرا باورچی سولی پر چڑھے گا اور پرندے اس کا سر کھائیں گے۔ یوسف نے ساقی سے کہا، جب تم باہر جاؤ تو بادشاہ سے میرا ذکر کرنا، میں بے گناہ ہوں۔ لیکن بادشاہ نے ساقی کو بھلا دیا اور یوسف کئی سال مزید جیل میں رہے۔ ایک دن بادشاہ مصر ریان بن ولید نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7
ابلی گائیں کھا رہی ہیں۔ تب ساقی کو یوسف یاد آئے، وہ بادشاہ کی اجازت لے کر جیل گیا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا 7 سال تم خوب کھیتی کرو گے، جو کاٹو اسے بالیوں میں رکھنا، سوائے تھوڑے سے کھانے کے۔ پھر 7 سخت سال آئیں گے، جو تم نے جمع کیا تھا وہ کھا لو گے۔ پھر 1 سال آئے گا جس میں بارش ہوگی اور انگور نچوڑے جائیں گے۔ بادشاہ نے یہ سن کر یوسف کو بلانے کا حکم دیا، لیکن یوسف علیہ السلام نے تب تک آنے سے انکار کیا جب تک ان کی بریت نہ ہو جائے۔ بادشاہ نے عورتوں سے پوچھ گچھ کی، انہوں نے صاف کہہ دیا ہم نے یوسف میں کوئی برائی نہیں دیکھی، اور زلیخا نے بھی اعتراف کیا کہ میں قصوروار تھی۔ یوسف علیہ السلام جیل سے نکلے تو بادشاہ نے انہیں اپنا مشیر خاص بنانا چاہا۔ یوسف نے فرمایا مجھے خزانوں کا افسر بنا دیجئے، میں امانت دار ہوں اور علم رکھنے والا ہوں۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام مصر کے عزیز وزیر خزانہ بن گئے۔ انہوں نے پہلے 7 سال خوب فصل اگائی اور غلے کے گودام بھر دیے۔ جب قحط کے 7 سال آئے تو مصر محفوظ رہا اور لوگ دور دور سے غلہ خریدنے آنے لگے۔ ادھر کنعان فلسطین میں حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے بھی قحط سے پریشان تھے۔ یوسف کے بھائی مصر آنے لگے، وہ یوسف کو پہچان نہ سکے، لیکن یوسف نے انہیں پہچان لیا۔ یوسف نے ان کی خاطر مدارت کی اور کہا اگلی بار اپنے اس سے چھوٹے بھائی یعنی کہ بنیامین کو بھی لانا، ورنہ غلہ نہیں ملے گا۔ گھر جا کر جب انہوں نے بتایا تو حضرت یعقوب علیہ السلام رو پڑے۔ آخر مجبوراً بنیامین کو بھیجنا پڑا تو یوسف نے بنیامین کو اپنے پاس بٹھایا اور راز بتایا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، میں تمہارا یوسف بھائی ہوں۔ پھر انہوں نے ایک چال چلی، بادشاہ کا پیالہ بنیامین کے سامان میں رکھوا دیا۔ جب قافلہ روانہ ہوا تو پکڑا گیا، اے قافلے والو تم چور ہو۔ تلاشی لی گئی اور پیالہ بنیامین کے سامان سے برآمد ہوا۔ شریعت کے مطابق چوری کی سزا یہ تھی کہ وہ شخص غلام بنا لیا جاتا۔ بھائیوں نے قسمیں کھائیں کہ یہ بے قصور ہیں، لیکن یوسف نے بنیامین کو روک لیا۔ بڑے بھائی یہودا نے کہا میں واپس نہیں جا سکتا اور میں مصر میں ہی رکوں گا۔ جب یعقوب علیہ السلام کو پتہ چلا تو ان کی آنکھوں کی روشنی غم فراق میں جاتی رہی۔ انہوں نے بیٹوں کو دوبارہ بھیجا۔ یوسف نے اسی مرتبہ انہیں پہچان لیا اور فرمایا آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے۔ پھر اپنی قمیض دے کر کہا یہ میرے والد کے چہرے پر ڈال دینا، ان کی بینائی واپس آ جائے گی، اور سب گھر والوں کو مصر لے آنا۔ قافلہ روانہ ہوا تو کنعان میں یعقوب علیہ السلام نے فرمایا مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ لوگوں نے کہا ابا آپ پہلے کی طرح بہک رہے ہیں، لیکن جب خوشخبری دینے والا آیا اور قمیض چہرے پر ڈالی تو آنکھیں روشن ہو گئیں۔ پورا خاندان مصر آیا۔ یوسف علیہ السلام نے والد کو تخت پر بیٹھایا اور سب نے انہیں سجدہ کیا۔ یہ تھا وہ خواب جس میں 11 ستارے اور سورج چاند یوسف کو سجدہ کر رہے تھے۔ دوستو حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ واقعہ ہمیں کیا سبق دیتا ہے؟ یوسف نے کنویں، غلامی اور جیل میں صبر کیا ہے۔ انجام کیا ہوا؟ پورے مصر کی حکومت۔ یوسف نے جیل سے نکلنے سے پہلے بریت چاہی کیونکہ عزت ایمان کا حصہ ہے۔ بھائیوں نے بچپن میں کنویں میں ڈالا مگر یوسف نے کہا آج تم پر کوئی الزام نہیں۔ جب ساقی بھول گیا تو یوسف مایوس نہیں ہوئے، اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہا۔ یہ قصہ ہمیں بتاتا ہے کہ مصیبت کے بعد آسانیاں ہیں، اندھیری رات کے بعد صبح ضرور آتی ہے۔ اللہ ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح صبر اور یقین محکم عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اللہ حافظ۔